میں نے ایک مصری عالم نے مجھے بتایا، میں کہا لوگ مجھے کہتے تم ڈراتے بہت ہو اور فضائل کم، تو میں بتاؤ کیا کروں؟ وہ کہا بھائی ایمان کی علامت ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا، پہلے اللہ نے خوف کو بیان کیا پھر طمع کو بیان کیا۔ پہلے ایمان والا کون ہے؟ جس کے اندر خوف امید پہ حاوی ہوگا۔ ہاں جب بالکل بوڑھا ہو جائے، کتنا زبردست اسلام ہے کہ 70 سال تک 3 گھنٹے کی تہجد پڑھتا تھا اور 10 گھنٹے دین کا کام کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا اٹھ نہیں سکتا، اللہ بڑھاپے میں بھی سارے اعمال لکھ دیں گے۔ کتنا آسان ہے۔ جوانی میں کرتا ہے، بیماری صحت میں کرتا تھا، بیمار ہو گیا، جو اعمال صحت میں کرتا تھا بیماری میں وہی سارے اعمال لکھ دیں۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں اشارے سے پڑھ لو، وضو نہیں تیمم کر لو۔ کتنا آسان اسلام میرے دوستو۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ دنیا بھی حسین کرے آپ کو۔ تو میرے دوستو مسلمان سے اللہ کو جنت کا وعدہ ہے۔ اگر مسلمان مر گئے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کا جو وعدہ دنیا میں ہے وہ ہے مومنوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین، ہم تمہیں اونچا کریں گے اگر تم مومن ہوگے۔ آج ہم کہاں اونچے ہیں سچ بتاؤ؟ اب آپ تو اچھے علاقے، ہم تو ڈیفینس میں رہتے ہیں، ڈیفینس ہم کہتے ہیں۔ آپ نے ڈی ایچ اے کا نام سنا؟ ڈی ایچ اے ہم نے وہاں نام رکھا ہے، ڈی ایچ اے کا نام رکھا ہے ڈرپوکس ہسبینڈز ایریا، ڈرنے والے شوہروں کا ایریا، سب ڈرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ڈی ایچ اے فیز 1 کم ڈرتا ہے، فیز 2 اور آگے نکل گیا، فیز 8 تک پہنچ چکے ہیں۔ آج ہم گھر میں اونچے نہیں ہیں میرے دوستوں۔ حضرت ربی بن عامر رضی اللہ عنہ اکیلے 70% دنیا کے مالک کو جو اللہ نے بنایا تھا اس کو اکیلے تڑی لگا کے آ رہے ہیں۔ ہم گھر میں کہاں تڑی لگا سکتے ہیں؟ باہر ملکوں میں تو ماں باپ کو مارو کوئی مسئلہ نہیں، بچے کو آنکھ نہیں اٹھا سکتے، بچہ اٹھا کے لے جائے۔ لوگوں کو بڑا شوق ہے باہر جانے کا، اللہ کی قسم ابھی امریکہ، کینیڈا، یورپ پھر کے آ رہا ہوں، آسٹریلیا، توبہ توبہ، وہاں کے 90% مسلمان کہہ رہے ہیں جیسا بھی پاکستان ہے میں واپس لے چلو، ہمارے بچے تیار نہیں، ہماری بچیاں تیار۔ کیا جگہ ہے یار، کیا جگہ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہمارے غیر مسلم شیخ ہاشم جو پہلے یہودی تھے، عالم ہیں، نیو ٹاؤن میں پڑھاتے رہے، ابن عباس سے پڑھاتے رہے، وہ امریکہ 6 مہینے تو 40 سال بعد اکٹھے رہے۔ اصل ہوتا کیا ہے میرے دوستوں، آپ کے یہاں بھینسوں کے بارے بہت ہوتے ہیں نا، جب بھینسوں کے بارے میں جاؤ تو بدبو آتی ہے، 10 منٹ بعد بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ کہاں گئی بھائی بدبو؟ ختم ہو گئی۔ وہ ایک لڑکی تھی، وہ تھی اس کی عطر والوں کی بیٹی، بڑا کام تھا اس کا عطر کا، اس کی شادی ہو گئی بھٹی والوں کیا، تو وہ لڑکی بھٹی والوں کیا رخصت ہو گئی۔ اب بھٹی والوں کیا گئی تو بدبو، چمڑے کی بدبو، فلاں بدبو۔ اس نے ماں باپ کو فون کیا، کس مصیبت میں بھیج دیا اماں؟ وہ کہا بیٹا 1 ہفتے رک جا، کچھ بدبو ختم ہو جائے گی۔ اس نے بچی نے فون کیا، اماں آپ نے صحیح کیا، میری خوشبو نے بدبو ختم کر دی۔ وہ کہا ختم نہیں کی، تجھے بدبو کی عادت ہو گئی۔ جب آدمی پبلک ٹوائلٹ میں جاتا ہے بدبو آتی ہے، 5 منٹ بعد وہ موبائل نکالتا ہے بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہاں جو لوگ رہ رہے ہیں نا، ان کو کفر کی بدبو آنا ختم ہو گئی ہے، ان کو شرک کی بدبو ختم ہو گئی ہے۔ تو شیخ 6 مہینے بعد پاکستان آئے، کہتے ہیں کراچی پیر رکھا میرے ایمان کی کیفیت بدل گئی۔ اتنا زبردست ملک میرے دوستوں، جتنا کعبے کے قریب رہیں گے، جتنا وائی فائی کے قریب رہتے ہیں نا اتنا سگنل اچھا۔ یہ کعبہ کا جتنے قریب رہیں گے اتنی برکتیں ہوں گی۔ وہاں مال ہے، برکت ہے ہی نہیں، بہت مال ہے، برکت ہی نہیں ہے، یوں اڑتا ہے، یوں کیسے اڑتا ہے، وہاں وقت یوں جاتا ہے۔ یہاں تو آدمی، ہم حرم میں بیٹھے تھے مسجد نبی میں، ایک بزرگ میرے ساتھ تھے، روزانہ ایک قرآن ختم کر رہے تھے اور 6 گھنٹے دعوت بھی دیتے تھے، لمبی نمازی پڑھتے تھے۔ کیسے؟ کوئی امریکہ میں پڑھ کے دکھا دے، یہ برکت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے برکت کو کس سے جوڑا ہے؟ مسجد کی محنت کے ساتھ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک للعالمین، ہم نے جو پہلا تعمیر بنائی ہے گھر، آدم علیہ السلام سے پہلے جنات تھے، اس سے بھی پہلے سب سے پہلی عمارت کون سی بنی بھائی؟ کعبہ۔ کیوں بنی؟ تاکہ لوگوں کو ہدایت مل جائے اور برکتیں مل جائیں۔ میرے دوستو اگر ہدایت مل گئی کچھ نہ ملا، ایک ڈبکی ماریں گے اللہ جنت کی ساری مشکلات بھول جائے گا۔ ہدایت نہ ملی، ہدایت مل گئی، کچھ نہ ملا، ایک ڈبکی جنت کے لیے یوں ڈپ ماریں گے اللہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ اور ہدایت نہ ملی اور فرعون بنی حکومت، نمرود بنی جو ہے حکومت، کاروبار مال، ایک جہنم کی ڈبکی اللہ ماریں گے ساری عیاشی بھول جائے گا۔ تو ہدایت کا تعلق کس سے ہے؟ مسجد کی محنت کے ساتھ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ
من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. جو چار کام کرتے ہیں پکے ہدایت والے. یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں, کر کے تو دیکھو ایک سال کر کے تو دیکھو, اور نماز قائم کرتے ہیں, سب کو نمازی بناتے ہیں, اور زکوٰۃ قائم کرتے ہیں, سب کا مال پاکیزہ کرتے ہیں, اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو اللہ نے میرے دوستوں جتنے وعدے کیے ہیں مومنوں کے ساتھ. مومن کون ہوتا ہے؟ ہم ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں ایمان کان میں ڈلوایا, پیدا ہوتے ہی اذان ڈلوائی ہے, مسلمان کے گھر پیدا کیا. مومن ایک جماعت آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آ کے کہا قالت العرب آمنا, کہ اللہ کے رسول ہم ایمان والے بن گئے. اللہ نے وہی بھیجی, قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. ان سے کو بھی صرف اسلام قبول کیا ہے. ابھی یونیورسٹی میں داخل ہو, ڈاکٹر نہیں بنے, 8 سال پڑھنا ہے. مدرسے میں داخل ہو, مفتی صاحب نے پڑھے 10 سال پڑھنا ہے. ابھی کرکٹ ٹیم میں داخل ہوئے, ابھی وسیم اکرم بابر اعظم نہیں بنے, ابھی محنت کرنی. ابھی اسلام قبول کیا ہے, ابھی تم ایمان والے نہیں بنے. ولما يدخلوا ایمان فی قلوبکم, ابھی ایمان دلوں میں گھسا نہیں. جب گولی بندوق میں جاتی ہے تو طاقت دکھاتی ہے, جب بیج زمین میں جاتا ہے تو طاقت دکھاتا ہے, 100 فٹ کا درخت نکل جاتا ہے. یہ ایمان دل میں ڈال کے تو دیکھو, پھر دیکھو مسلمان کی طاقت کیا میرے دوستو. کائنات میں سب سے طاقتور چیز مسلمان ہے. ایک ہاتھ سے صدقہ کرے, دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ پہاڑوں سے طاقتور, آسمان سے کائنات کے طاقتور تیری عمل ہے یہ صدقہ دینا میرے دوستو. اب مومن کی علامت کیا ہے؟ مومن بن جاؤ, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے مومن کو عزت والی رزق دوں گا. عزت والا رزق میرے دوستو, آج سب پریشان ہیں اللہ کی قسم. ذلت والی روزی, عزت والی روزی, گھر بٹھا کے آج سکون سے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں, کیا آیت ہے کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی, جو بھی نیک عمل کرے عورت کے پر, وہ مومن, شرط مومن ہو. اللہ کہہ رہے ہیں تاکید کے ساتھ لام نون ملا کے کہ میں اس کو دنیا میں جنت کی پاکیزہ زندگی پسند کروں. اللہ کی قسم یہ سچ آیت ہے, سچی آیت ہے. ان زمان سے پوچھ لو کیا کروڑوں میں تھی زندگی ہے پاکیزہ؟ حیات دیا میں نہیں تھی, تبھی تو 4 مہینے لگے. پوچھو جنید جمشید سے قبر سے کہ جنید بھائی آپ کا کیا حال ہے, پاکیزہ زندگی تھی وہ ناچ گانے میں؟ پوچھو یہ ابھی بابر اعظم نے بھی سروزے لگائے ہیں, پرسوں ترسوں بھی مجھے ملا, اور ماشاءاللہ 5 نمازیں تہجد. میں کہا بابر بھائی ہار کے کہتے ہیں بھائی ہماری اللہ نے ہارنا لکھا تھا, ہمیں وہی منظور ہے, بس ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. میرے دوست بزرگوں, مومن بن جاؤ گے, پاکیزہ ترین زندگی, صحت ہوگی, سکون ہوگا, چین ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا, لوگ محبت کریں گے. آج لوگ بیوی سے محبت کو ترس رہے ہیں, آج لوگ ترس رہے ہیں, بیوی محبت نہیں کرتی. لوگ ترس رہے ہیں, شوہر محبت نہیں. لوگ ترس رہے ہیں, بچے محبت نہیں کرتے. کیوں محبت میرے دوستو اللہ ڈالتے ہیں. اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں, نبی جی آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کر دیتے, آپ صحابہ میں محبت نہیں پیدا کرتے. یہ اللہ نے ان کے اندر محبت پیدا کی. تو میرے دوستو مومن بن جاؤ. قرآن کہتے ہیں مومن کے لیے قرآن میں شفا ہے. میں ابھی ایک مدرسے والوں کو میں نے کہا کہ بھئی وہ کچھ کینسر ہوئے ہیں 2-3 ہمارے اقرب کو, تو سورہ انعام 11 دفعہ پڑھ کے, ایک کسی مجھے شیخ نے بتایا عرب کے کہ سورہ انعام 7 دفعہ درود ابراہیمی شروع آخر میں, اور 11 دفعہ سورہ انعام جو ہے نا دم کر کے وہ اس میں 10-11 کین لے لو. تو میں نے مدرسے کین بھیج دیے, میں نے کہا اس کو دم کرا دو. اس کو دم کرا دیا, مفتی صاحب نے کرا دیا, تو خیر میں نے وہ دے دیا, میں بھول گیا. ابھی مجھے مفتی صاحب ملے کہ سعید بھائی اللہ کا فضل ہے, وہ پانی میں نے بھی دم کرایا بچوں سے, اور نابالغ بچوں کا دم, ہمارے تو ناک میں دم ہے نا, ہم ناک میں دم کر سکتے, کان میں ہم سے دم نہیں ہوتا. ناک میں جتنا مرضی دم کرا لو بھی کر دیں گے انشاءاللہ. تو بچے نابالغ ہوتے ہیں کہ گناہ نہیں لکھے جاتے, تو نابالغ بچوں سے دم کرایا کرو, سورہ فاتحہ کر. کیوں کیسے علاج کیا نابالغ بچوں سے دم کرایا, میں تو بھول گیا. مفتی صاحب نے بھی مجھے پچھلے ہفتے کہا سعید بھائی اللہ کے فضل سے سینکڑوں آدمیوں کا کینسر کا علاج پانی نے کیا. قرآن میں شفا ہے بھائی, ہر آیت میں شفا ہے, لیکن شرط ایمان والا, شرط ہے مومن ہو, شرط ہے تقوی, ورنہ انما یتقبل من المتقین. تقوی کے بغیر کچھ قبول نہیں, دعا قبول نہیں, عمل قبول نہیں. جو آدمی ماں باپ کا نافرمان ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں, جو رشتہ داریاں توڑتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں, جو نشہ کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں. میرے دوستوں مومن بننا بہت آسان ہے. سائیکل دیکھو, سائیکل چلانا نہیں سیکھی. ہمارے یہاں لاہور میں ایک پائلٹ
वो 777 उड़ा के अमेरिका जाता है 14 घंटे में, साइकिल पेडल मारता नीचे गिर जाता है। बताओ जहाज चलाना आसान है, साइकिल, उसको साइकिल चलानी नहीं आती, जहाज उड़ा, सीख लो, आसान हो जाए, नहीं सीखोगे मुश्किल हो जाएगा। तो सीखना। तो मेरे दोस्तों, मोमिन बन जाओगे तो इज्जत वाली रोजी है। मोमिन की एक आखिरी आयत में 3 अलामत बताएगी, ये 3 काम कर लो सारे मसले ठीक हो जाएंगे। अल्लाह कह रहे हैं हक्का नहीं ना नस्ल मोमिनीन, हक्का नहीं ना नुजुल मोमिनीन, अल्लाह पे हक है मोमिन की नुसरत करना, अल्लाह पे हक है मोमिन को निजात देना, मोमिन को जन्नत फिरदौस मिलेगी। कद अफलह मोमिनून, फला कहते हैं दुनिया भी कामयाब आखिरत भी कामयाब। दुनिया भी बेहतरीन, जन्नत वाली जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी, बेहतरीन, बगैर पंखों के नींद, बगैर एसी के नींद, बगैर खाए तस्बीह से पेट भरेगा इंशाअल्लाह, बगैर पैसों की इज्जत, सारा कुछ अल्लाह देंगे। ये असबाब मेरे दोस्तों ये इम्तिहान के लिए है, इनमें खुद कुछ भी नहीं है। अल्लाह छुरी से काटे, छुरी से ना काटे, इस्माइल इस्लाम छुरी से कटी मेरे। ये पानी इम्तिहान के लिए, ये कौम की पानी के बगैर प्यास बुझा दी, एक की पानी के साथ प्यास और बढ़ा दी। पानी में प्यास बुझाने की ताकत नहीं है। आज अंदर अल्लाह का अमर चल रहा है, आग जलाती हम देखते हैं, जब चाहे आग से बुझाना निकालते हैं। इब्राहिम इस्लाम 40 दिन आग में जन्नत का खाना खा रहे, पानी डुबोता हम देखते हैं, जब चाहे डुबोला निकालने। मूसा साहब की सारी फौज कौम से पानी से निकल गई। अल्लाह पहाड़ी से हामला उठी निकाल दें, ऊँट उठने की जरूरत नहीं है, माँ बाप के बगैर आदमी साहब को पैदा कर दें। ये असबाब इम्तिहान के लिए है कि दुकान तू लगा, हुक्म है दुकान पे जाओ, वक्तबू तलाश करो रोजी। लेकिन इम्तिहान क्या है कि तू दुकान को रब मानता है, मुझे रब मानता है। तू दुकान को रब मानता है तो दुकान में झूठ बोलेगा, अल्लाह को रब मानता है कभी झूठ नहीं बोलेगा। याद रखना मेरे दोस्तों, इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ काज़िब कफ़्फ़ार, अल्लाह झूठे को नाशुक्र को हिदायत नहीं देता। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुआ मुस्रिफुल कज़्ज़ाब, अल्लाह इसराफ करने वालों को और झूठों को कभी हिदायत नहीं देते। तो 3 काम कर लो, मोमिन की अलामत, पक्का मोमिन, उलाइका हुमुल मुमिन हक्का लहुम मग़फ़िरतुन रिज़्क़ुन करीम, ये पक्के मोमिन हैं। ये जो 3 काम कर रहे हैं इनके लिए वहां मग़फ़िरत है, दुनिया में इज्जत वाली रोजी है, ऐसी रोजी मिलेगी अल्लाह की कसम। ये मौलाना गवाह है, हज पे एक आदमी मेरे पास आया परेशान, उनका मुरीद था, खैर मेरे पास मौलाना मिलाया, मेरे साथ वापसी में गाड़ी में गया, मैंने उससे बातें की, मैं कहा दुबई में रहते एक बुजुर्ग हैं उससे मिल लेना। मिला, अभी मुझे फोन आया कि सईद भाई जो आपने बातें की थी मैंने अमल शुरू किया, अभी हज को 1 साल तो नहीं हुआ ना, कि अल्लाह ने दुनिया जो है ना मेरी 30 गुना और बढ़ा दी। मैंने अपने पैसे से घर लिया और नीचे पूरा मेहमान खाना है, सिर्फ जमातें ठहरेंगी। मेरे दोस्तों एक बात याद रखना, देखो हमें माल मोमिन के लिए क्या है, खैर है, नेमत है, लेकिन माल शर भी है। कारून का माल जो है उसको जहन्नुम में ले गया, और उस्मान गनी का माल उनको फिरदौस में ले गया। अशम बशा माल, देखो माल कहाँ तलाश कर रहे हैं, कभी दुबई में कभी चाइना में। देखो एक 14वीं चांद है, उसका साया तालाब में नजर आया, किसी बेवकूफ ने चांद पकड़ने के लिए तालाब में छलांग मार दी। ये पागल है नॉर्मल है, बताओ भाई, ये चांद पकड़ने मिल गया, ये चांद इधर वसीम अकरम, इधर वकार, इधर मैं, इधर हम चांद चांद। किसी ने कहा पागलों चांद है, ये तो साया है। दुनिया में रोजी का साया करता है, रोजी नीचे नहीं है, किसी सबब में नहीं है। हमारी नजरों का धोखा है, नजर यहाँ आती है जैसे चांद नजर आता है, नजर आ रहा है डिग्री में, नहीं, डिग्री से रोजी का कोई ताल्लुक नहीं है। दुनिया के अमीर तरीन लोग बगैर डिग्री के हैं, बगैर मैट्रिक के हैं। मैं सबसे मिल गया अक्सर से, आमाल के लफ्ज में माल है, माल, ठीक कर ले, माल ही माल है। हमें दुबई में कोई दिखा रहा है, कोई चाय, माल। भाई टूटियों में पानी होता है, टैंकी में होता है, बताओ। टूटियों में हम टूटियां बदल, टैंकी में पानी है, तो टैंकी वहां अल्लाह कह रहे हैं वफिस समाई रिज़्क़ुकुम वतू वतू, जो रिज़्क़ तुमसे वादा किए वो आसमानों में। और अगली आयत में अल्लाह ने कसम खाई है, अल्लाह कसम खाता है तुम्हारा रिज़्क़ आसमानों में, नीचे नहीं है। फिर अल्लाह समझाता है, अफराइतुम मा तारुसून अंतुम तज़रून अम नहनु ज़ारिऊन, जो जमीन में दाना डाला है बगैर रंग के, उसको अनार तुमने बनाया है। जो बगैर जायके के दाना डाला है उसमें मिठास तुमने डाली है, आम को मीठा तुमने किया है, मिर्च को तेज तुमने किया है, नींबू को खट्टा तुमने किया। मेरे दोस्तों यही तो हम फंसे हुए हैं। हम रिस्क को, अल्लाह कह रहे हैं रिस्क तुम्हारा आमाल के साथ जुड़ा है,
اعمال کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث کہ جو رشتہ داریاں جوڑتا ہے اور ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی عمر بھی بڑھاتا ہے اس کی روزی بھی بڑھاتا ہے. عمر بھی بڑھتا ہے.